नाजरीन, गुड डे। आपको आज का दिन सबको मुबारक हो। उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा। आज की हमारी जावेदा हस्ती, जिंदा जावेद हस्ती, बड़ी शख्सियत हज़रत सुल्तान बाहू हैं। उनकी पंजाबी शायरी का थोड़ा बहुत तज़किरा करेंगे, उनके हालात ज़िंदगी, उनकी सवान उम्री और उनकी बरगज़ीदा हस्ती का जो जितना हो सका अहाता करेंगे। हज़रत सुल्तान बाहू सन 1039 ईस्वी में हिजरी में पैदा हुए और 1102 हिजरी में वफ़ात पाई। सामीन, वो अवाइल उम्र से इंतहाई पाकीज़ा वालदैन के ज़ेर साया परवान चढ़े और उनकी वालदा बीवी रास्ती वो अपने ज़माने की एक इंतहाई काबिल एहतराम वलिया थी और उन्हें चार तरफ के लोग उनके इल्म और उनके तकवा की बिना पर इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। और उनके वालिद बाज़ीद, हज़रत बाज़ीद शाहजहां के फौज में एक आला ओहदेदार थे और वो बड़े जिरी और बहादुर सिपाही थे और खुद मुत्तकी और परहेज़गार भी थे। फिर रिश्ता इज़वाज उनका रास्ती बीवी से हुआ तो उनका रूहानियत में और इबादत में लगाव और भी बढ़ गया, अपनी अहलिया की पाकबाजी को देखते हुए। और एक वक्त आया कि उन्होंने दुनियावी जाहो जलाल और शाही ओहदे को खैरबाद कहा और ख़ामोशी से मुल्तान की तरफ निकल गए। और शाहजहां के सरकारे उन्हें तलाश करते रहे चाशु और बिलाखिर उन्होंने एयरपोर्ट में आकर उन्हें इल्म हुआ कि वो मुल्तान के वाली के दरबार में हाजिर होकर उनसे कोई न नई जिम्मेदारी से इनकार करके गोशा नशी और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो वाली मुल्तान के पास शाहजहां एम्परर शहनशाह शाहजहां का पैगाम लेकर उनके हकारे गए और उन्हें तमाम माजरा बयान किया कि बादशाह सलामत, बादशाह वक्त, बादशाह हिंद, शहनशाह हिंद शाहजहां चाहते हैं कि बाज़ीद, हज़रत बाज़ीद उनके दरबार में वापस आकर दोबारा अपना मनसब संभालें। तो इस पर हज़रत बाज़ीद ने शाहजहां को ख़त लिखा कि मैं तारिक दुनिया हो गया और अब बकिया उम्र अपनी खुदा की याद में सब करना चाहता। वो ये अलहदा बात कि इसके बाद एक मौका आया कि वाली मुल्तान एक जंग उसको करना पड़ी, तो सफ़े अव्वल में थे और उनके दुश्मन का लड़ाई के दौरान सर कलम करने का उन्हें सहरा हासिल हुआ हज़रत बाज़ीद को। लेकिन उनकी चिट्ठी पढ़कर शाहजहां ने उनकी बात मान ली और उनको 50 बीघा जागीर
اور ایک پورے گاؤں کی ملکیت شاہ جہاں کے دربار میں شہنشاہ شاہ جہاں نے دی۔ تو یہ تو وہ ماں باپ تھے جن کے وطن سے جن کی گود میں، جن کے سائے میں پلے حضرت سلطان باہو، اور ان کا نام ان کی والدہ راستی نے رکھا، بی بی راستی نے رکھا۔ اور سلطان باہو اپنے اشعار میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت نام میری والدہ نے مجھے دیا جس میں ایک نقطے کے فرق سے باہو یاہو ہو جاتا، یعنی کہ اپنی ذات حقیقی میں ضم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک فقیر کی، ایک درویش کی، ایک ولی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی روح حقیقی میں آل سول میں جا کر ضم ہو۔ اسی طرح اپنے نام سے وہ بہت خوش تھے کہ میری والدہ نے مجھے اتنا خوبصورت نام دیا۔ تو ان کی اپنی زندگی اس طرح ہے کہ ایک بڑی جاگیر اور ایک بڑے باپ اور بڑی ماں کے بیٹے ہونے کے ناطے جب خادم انہیں بازار میں چھوٹے ہوتے سیر کرانے جاتا تھا تو لوگ ان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور ان کے بارے میں شروع میں ہی مشہور ہو گیا کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لیتے ہیں، وہ چاہے ہندو ہو چاہے کافر ہو، وہ روبہ اسلام ہو جائے۔ تو روایتیں ہیں کہ ہندو زوما جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر حضرت عزیز کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ سلطان باہو بازار میں یوں اچانک نہ آیا کرے، ان کی آمد کا، ان کے آنے کا اور ان کے جانے کا وقت مقرر کیا گیا۔ تو اس روایت کے مطابق واقعی وقت مقرر کیا گیا، اور ایک وقت معینہ پر حضرت سلطان باہو کو خادم بازار لے کے جایا کرتے تھے۔ تو ان کی شاعری کا ذکر میں ان کے اس قطع سے کرنا چاہتا ہوں۔ چڑھ چنا تے کر روشنائی، ذکر کریں دے تارے ہوں۔ چڑھ چنا تے کر روشنائی، ذکر کریں دے تارے ہوں۔ گلیاں دے وچ پھرن نوانے، لالاں دے بنجارے ہوں۔ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جناں تو بھارے ہوں۔ تاڑی مار اڈانا باہو، اسی آپے ہی اڈن ہارے ہوں۔ تو جس طرح رومی چاند اور ستاروں کو سمبلائز کرتا ہے اپنی ذات، اپنی مرشد کی ذات سے، اور باقی لوگوں کو ستاروں سے تشبیہ دیتا ہے، اسی طرح مجھے ان کا یہ کتاب اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے اس سفر کے بارے میں اور اس جد و جہد کے بارے میں ہے جو انہوں نے اپنے اندر کی تشنگی مٹانے کے لیے، جو حقیقت کو پانے کے لیے، جو قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے جہد کیا۔ تو جب وہ جوان ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ جو کچھ میں تمہیں دین و دنیا اور حقیقت اور تصوف کے بارے میں بتا سکتی تھی، جو کچھ تم اپنے والد سے پا سکتے تھے، وہ علم مکمل ہو گیا، اب تم نے آگے کا سفر کرنا۔ تو سلطان باہو کے بارے میں لکھنے والے فرماتے ہیں کہ
جیسا کہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے مزید سفر کی ضرورت نہیں، میں نے پا لیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے مزید ہدایت کی، مزید تعلیم کی، میرا قلب مطمئن ہے۔ لیکن والدہ راستی بی بی نے اصرار کیا کہ نہیں، تمہیں جو تصوف کے منازل ہیں ان کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم کسی مرد ولی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ جو تمہیں آگے کا سفر یا آگے کا راستہ بتا سکے۔ تو کافی تلاش بسیار کرتے رہے، ماں کے والدہ کے حکم کے مطابق بالآخر انہیں پتہ لگا کہ حبیب شاہ صاحب کتابوں میں بغداد لکھا ہے، تو جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بغداد گاؤں تو راوی کے کنارے، یہ اصل میں وہ بغداد تھا۔ تو جیسا کہ اپنے کلام میں لکھتے ہیں، بغداد شہر کی کیا ہے نشانی، اونچیاں لمبیاں چیزاں ہوں، تن من میرا پرزے پرزے، جنج ترزیدیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے، میں ویساں نال فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کیساں میراں میراں ہوں۔ میراں غالباً تخلص کا، ویسے غوث اعظم کو بھی میرا کہا جاتا ہے، لیکن حبیب شاہ صاحب کے وہ مرید ہوئے بالآخر، اور ایک امتحان سے گزرے، بلکہ ایک سے زیادہ امتحانات سے گزرے۔ جب وہ پہنچے تو ایک عام مسافر کی طرح ایک سفر سے، گرج سے تھکے ہوئے اور اٹے ہوئے گرج سے وہ ان کے دربار میں پہنچے تو مریدین بیٹھے تھے۔ وہاں کی روایت تھی کہ ایک دیگ آنکھ پر رکھی ہوتی تھی، آخر میں مرشد سلطان باہو اپنے حاضرین سے کہتے تھے کہ انہیں جلتے پانی میں ہاتھ ڈال دیں، ابلتے پانی لوگ ڈالتے تھے اور ان کے ہاتھ محفوظ رہتے تھے۔ تو آخر میں سلطان باہو بیٹھے رہے اور ان سے مرشد نے کہا کہ بھئی آپ بھی اس رسم کا حصہ بنے، آپ کو بھی کوئی ہدایت ملے، کوئی تجلی ہو، کوئی مناظر طے ہو الہام کے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری منزل اور میں اس کے لیے آپ کے پاس ہوں۔ تو مرشد نے کہا اچھا، تو کچھ عرصہ تم پانی بھرا کرو، مشق ان کے حوالے کر دی۔ وہ پہلے دن ہی مشق لے کر گئے اور راوی سے کنارے سے مشق بھر کر آئے، تو کہنے والے، روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی مشق میں پورا حمام بھر دیا، جو بے شمار مشقوں سے بھرتا تھا، اور بلکہ پانی بہنے لگا باہر، اور بقیہ پانی سے انہوں نے مسجد کو دھویا۔ تو مرشد سمجھ گئے کہ یہ عام حاجت مند نہیں ہے، یہ عام مرید نہیں۔ تو انہوں نے کشف کی، جو منازل وہ طے کرا سکتے تھے کرائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تمہیں دہلی کا سفر کرنا چاہیے۔ ادھر مرشد کے کہنے پر وہ دہلی گئے، اور دہلی میں عبد الرحمن کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنے مرشد کے حکم کے مطابق ماجرا بیان کیا۔ تو وہ
عبدالرحمان اجمیری پہلے ہی سے ان کے انتظار میں تھے اور پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھے اور اپنے ایک مرید خاص کو انہوں نے پہلے ہی استقبال کے لیے بھیج دیا تھا کہ غلام علی کا شخص آ رہا ہے اور اسے احترام سے لاؤ. تو عبدالرحمان اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ جب آئے سلطان باہو کو انہوں نے مجھ سر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ ضرورت نہیں، تم میرے ہاتھ پہ تم بیعت کرنے آئے ہو، تم میری بیعت کر لو اور تمہیں مزید علم کی مزید منازل میرے ذریعے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کامل ولی ہو. تو اس طرح وہ واپس ہوئے اور پھر آگے کا سفر ہے. آگے کے سفر میں اس طرح ہے کہ اس سفر سے بھی پہلے جو وہ منازل اپنے طور پر طے کر رہے تھے وہ ایک شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک دن مراقبے میں تھے تو خواب میں شیخ حاضر ہوئے. شیخ کا دیدار ہوا اور شیخ نے کہا سلطان بہو کیا چاہیے تمہیں، مجھ سے کیا چاہیے؟ سلطان بہو نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، صرف دیدار مخلوق تھا وہ مل گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں کچھ تو مانگنا پڑے. تو خواب کی حالت میں ہی سلطان بہو نے کہا اچھا مجھے کوئی ملتان کا تحفہ دے دو. تو خواب سے بیدار ہوئے اور واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے، شور کوٹ کی طرف. تو انہیں خبر بھی نہ تھی کہ راستے میں کوئی ان کے قدموں پر قدم رکھتا ہوا تعاقب میں ہے. جب چناب کے کنارے پہنچے، نماز کا وقت ہوا، وضو کر رہے تھے تو اپنا ان کا دھیان پڑا تو ایک ہندو دوشیزہ جوتیاں پکڑ کے ان کے انتظار میں کھڑی تھی کہ کب میری طرف توجہ ہو. تو آپ نے کہا تم کون ہو، تم نامحرم تم کون ہو؟ نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھی، دوبارہ نہیں کر کے دیکھا اس کو. اس نے کہا بس مجھے اذن ہوا ہے کہ میں آپ کی باندی آپ کی داسی بن کے رہوں. خیر اس کے اصرار پر اسے گھر لے گئے اور اسے کہا اچھا میں تم سے نکاح کرتا ہوں. تو پہلے ہی 3 ازواج تھیں تو ان کو پہلے ہی بیوی راستی نے آگاہ کر دیا تھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے اور تمہاری شوکن بھی لا رہا ہے. اس طرح ان کی 4 ازواج. لیکن جب وہ حضرت حبیب شاہ کے دربار میں ان کی پہلی ارادت بندی میں پہنچے تو انہوں نے کہا میاں آ تو گئے ہو. جب ایک خاص عرصہ گزرا ان کی قربت میں، میاں آ تو گئے ہو، منزلیں جو چاہ رہے ہو ان کے لیے تو پاؤں میں بیڑیاں اور گھر میں جو ہے وہ دنیاوی دولت نہیں ہونی چاہیے. اور پاؤں میں بیڑیوں سے مراد ان کی یہی تھی کہ تم شادی شدہ ہو، ازواج ہے تمہیں. تو گئے تو ماں بی بی راستی نے انہیں کہا بھی تم اس میں طلاق نہ دو، ان کا زیور اور باقی زیور جو ہے وہ تم بے شک اس سے گلو خلاصی کر لو، لیکن یہ تمہیں آزاد کرتی ہیں اور تمہیں ان کو بوجھ آئندہ سے نہ سمجھنا، اپنی ذمہ داریوں سے آزاد کرتی ہیں. تو وہ چاروں بیویوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں، اپنی منزل کو جاری رکھیں. ہم آپ کے عقد میں ہونے کے باوجود کبھی مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے حقوق کے لیے اپنی زہد و تقویٰ کو اور اپنی جد و جہد کو جہد کو قربان کریں. تو اس طرح وہ دوبارہ جب کہے دنیاوی دولت سے جان چھڑا کر تو پھر آگے کا سفر آپ نے سنی لیا ہے، دہلی میں پھر آ گئے تو بے شمار
سفر ہیں ان کی زندگی میں، بے شمار مریدین ہیں جنہوں نے خود بڑے بڑے رتبے پائے، اور انہوں نے بے شمار کتب لکھی، اور خود کہتے ہیں کہ میرے پاس دنیاوی علم نہیں لیکن روحانی منازل میں نے وہ طے کر لیے ہیں جو شاد و نادر ہی کسی کو مقدر میں ہوتی ہے۔ زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ان پر، ان کے کلام میں اردو کلام بھی اور عربی بھی تھا، لیکن شاید وہ اکٹھا نہیں ہو سکا۔ یہ پنجابی کلام نے ہی انہیں ایک ہمیشہ کا دوام بخش دیا، یہ امر ہو گیا ان کا کلام۔ وہ خود تو بڑی ہستی تھے ہی، وہ ان کا قرب اور ان کی زندگی تو روشن راہ ہے ہی اور رہی ہے جب تک وہ زندہ رہے۔ تو ان کی وفات 1102 عیسوی ہجری میں، جیسا میں نے پہلے بتایا ہوئی، تو اس کے بعد کم از کم 2 مواقع پر دریا کے پانی کی وجہ سے ان کی جسد خاکی کو مریدین کی موجودگی میں دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا ہے، اور اب یہ تیسری جگہ ہے جہاں پر ان کا مزار پر نور ہے۔ اور ان کے کلام کے کیا ہی کہنے کہ میرے خیال صوفی شاعری میں پنجاب اور پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ گایا جانے والا جو کلام ہے وہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی تو، اندر بوٹی مشک مچایا جان لباں تے آئی تو۔ یہ سب سے زیادہ کلام ان کا گایا گیا ہے، اور ہر نعت گو نے، ہر سنگر نے اپنی جو صوفی کلام، صوفیانہ کلام گانے والے لوگ ہیں، اپنی صحیح اور اپنی محبت کے مطابق اسے گایا ہے، اور بہت سنا گیا ہے اور بہت سنا جاتا ہے۔ ایون میرا چشمہ ہوئے تے ایون میرا چشمہ ہوئے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، مڈ مڈ دے وچ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجا ہوں، اینا ویکھیاں صبر نہ آوے اور کدے ول بجا ہوں، مرشد دا دیدار مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلام ہے جس کو آپ سن کر سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی دل پر اثر ہوتا ہے، ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کے مزار اور ان کے آخری قیام گاہ کی حیثیت اور صورتحال ہے کہ وہاں جا کر ایک خاص کیفیت میں عقیدت مند مبتلا ہو جاتے ہیں، اور سلطان باہو المعروف سلطان العارفین کے حوالے سے مانگی دعائیں رب کریم پوری کرتا ہے۔ تو گو کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے دنیاوی علم میرے پاس نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 40-50 کتب لکھی ہیں، درجنوں کتب لکھی، اور ان کا جو کلام امر ہوا وہ اب کتنا پڑھا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے۔ میں کو جی میرا دل پر سونا کیوں کر یار نبھاواں ہوں، میرے ویڑے وڑدیا ناہی لکھ وسیلے پاواں ہوں، نہ سونی نہ دولت پلے، نہ سونی نہ دولت پلے،
کیوں کر یار مناواں ہوں میرے ویڑے وڑدا نہ دکھ ہمیش راسی باہو روندی ہی مر جاواں ہوں تو فقیر تھے، ولی تھے، اور اپنے دور کے سلطان ہی تھے، وہ روحانیت کے سلطان تھے، وہ نور پھیلانے اور لوگوں کے دلوں کو منور کرنے کا کام تمام زندگی کرتے رہے، اور ان کی سیلف ڈینائل کا یہ عالم ہے کہ میں آپ کو ان کے چند اشعار سناتا ہوں۔ نہ میں شیر نہ پاچ ٹاکی، نہ میں شیر نہ پاچ ٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوساں تے رتیاں تلساں، وہ بھی پوری ناہی ہوں، تول وزن انج پورا ہوسی، یہ ہوسی فضل الہی ہوں۔ اب دیکھیں، جس شخص کا زہد اور جس شخص کا تقوی اور جس شخص کی پاکیزگی اس حد تک ہو اور وہ اپنے آپ کو ڈینائی کرتا ہو، یہی ایک فقیر کی زندگی ہے، یہی ایک ولی کی زندگی ہے، یہیں سے وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں، اس ڈائمینشن کو پاتے ہیں جس کا مجھے اور عام لوگوں کو علم نہیں کہ وہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں، انہیں کائنات کہ کون سے رازوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کے لیے وقت کس طرح چل رہا ہوتا ہے، ان کے لیے زمانے، ان کے لیے ماضی، حال، مستقبل ایک ہی ہوتا ہے، ہمہ ہوتا ہے ان کے لیے، نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ زندگی کے بعد۔ اور ایسے لوگوں کے وسیلے سے میریکلز، معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ آج کا ذکر تھا، دل کیا کہ آپ سے کروں، اور بہت اچھا لگا، امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ ناظرین، خدا حافظ۔